سورہ رعد آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم را یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو آپ کے رب نے اتارا اور یہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اب جس اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے وہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں کو کھڑا کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، اور پھر اس کے بعد وہ تخت حکومت پہ متمکن ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقررہ پہ چل رہا ہے، اس تک چل رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے اور وہ اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک دن انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس میں پہاڑ گاڑے اور اس میں دریا چلائے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کا جو پھل ہے اس میں اس نے جوڑے پیدا کیے، دو پیدا کیے۔ یغشی اللیل النہار، اور رات جو ہے وہ دن کو کور کر دیتی ہے، اس کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان، اور پھر زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو ٹکڑے بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پڑوس میں، اور ان میں باغات ہیں انگور کے اور کھیتی ہے ان میں، اور کھجور کے باغ ہیں۔ صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، وہ کبھی ایک جیسے اور کبھی ایک جیسے نہیں ہیں، حالانکہ ان کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ان میں سے ایسے ہیں کہ کچھ دوسروں کے اوپر پھل لانے میں زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ پھل لاتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے عقل کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سے
یہ سورہ رات شروع ہوتی ہے، اس میں آگے ایک لفظ آئے گا رات، جو کہ یہ جو بجلی کا کڑاکا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام یعنی تعارف کے لیے اس میں یہ نہیں کہ اس وہ جو سٹروک پڑتی ہے اس کے بارے میں بحث ہے، نہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا تاکہ اپنے نام سے پہچانی جا سکے کہ یہ وہ صورت ہے۔ وہ جو حروف مقطعات ہیں ان کی اوپر تفصیلی بحث میں نے سورہ بقرہ کی شروع میں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان حروف مقطعات کے معنی کی تفصیل نہیں دی، اور کمال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا بھی نہیں۔ اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، یا تو جو چیز اللہ نے اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بتائی وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ کوئی ایسی واضح بات تھی کہ جس کی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بہرحال جو بھی بات ہو، ہمارے ہر دور کے محققین نے اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ذاتی اجتہاد ہے اور اندازے ہیں۔ ہم چونکہ اس لیول کا درس نہیں کر رہے ہوتے، اور میں کر سکتا ہوں میں، اس لیے ہم اس کو یہ کہہ کے چھوڑے دیتے ہیں کہ علماء نے اس کے اوپر کام کیا۔ میں نے کوشش کی سورہ بقرہ کے شروع میں وہ سارے کام جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں، تو اس کے اوپر ہم مزید بحث نہیں کرتے۔ یہ سورہ کا یوں کہیں کہ قرآنی نام ہے، تلک آیات الکتاب۔ جب لفظ کتاب ہو، جب میں لغت میں دیکھتا ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے مجموعہ احکام، یعنی کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا کاغذ، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی چیز جو لکھ کے دوسرے کو دے دی جائے اور اس میں احکامات ہوں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کتاب ہوتی ہے۔ جب اس کو الکتاب کا ہاتھ تو یہ معرفہ بن گیا، یہ کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خاص کتاب یہ قرآن پاک ہے۔ یہاں پہ اس کو یعنی اس کی طرف اشارہ کیا، دل کا جو ہے وہ اشارہ ہے کہ یہ وہ خاص کتاب ہے۔ کون سی خاص کتاب؟ اصل میں پہلے انبیاء اور رسول اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کے رسول کے بارے میں خبریں دیتے رہے۔ ان کے پاس اپنے صحیفے آتے تھے، لیکن وہ بتاتے تھے کہ آخری عہد نامہ، آخری جو بات ہے، ہدایات ہیں، وہ اس طرح آئیں گی، پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اپنی امتوں کو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے سامنے آ جائے تو پھر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آخری ہدایت اللہ کی طرف سے کیا ہے، اور وہ ایسی کتاب ہوگی، ایسی چیز ہوگی کہ جو باقی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باقی تمام صحائف اور کتابیں جو ہیں ان کے اندر تعریف کر دی گئی، ان کے اندر تبدیلیاں کر دی گئیں، لوگوں نے اپنی مرضی کی آیات جو ہیں وہ اپنی طرف سے ڈال دیں، اپنی مرضی کی آیات جو نہیں تھی اپنی مرضی کی ان کو بیچ میں سے نکال دیا، تو اور واقعات کو تبدیل کر دیا، اپنی منشا کے مطابق کر دیا۔ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے ان خیالات کو کتابوں میں ڈال دیا۔ یعنی جیسے تورات میں جب آپ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اردو میں اور انگریزی میں ترجمے ہیں اس کے، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک جابر بادشاہ کے طور پہ پیش کیا گیا، وہ اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک جادوگر بادشاہ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ قرآن پاک نے کہا وما کفر سلیمان، جادو کفر ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ الکتاب نے وہ جو غلطیاں تھیں، وہ جو انسانی دستبر تھی، اس سے ان کو محفوظ کیا، کہا کہ اصل بات یہ ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک امتنان اور احسان کا پہلو ہے کہ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا انتظار تھا دنیا کو، تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تو تمہارے سامنے آ گئی۔ پہلے والے تو انتظار کرتے رہے کہ وہ کتاب کب آئے گی جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی، وہ کتاب اور رسول کب آئے گا جس کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دی۔ وہ انتظار کرتے کرتے گزر گئے۔ تمہارے اوپر اللہ کا خاص احسان ہوا
کہ اس نے تمہیں یہ کتاب عطا کر دی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ اب یہ جو اللہ کا احسان ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کے حقوق کو پہچانا جائے اور ان کو ادا کیا جائے۔ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں، اگر ہم اللہ کے کلام کی قدر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ خود آ کے ہمارے پاس آئے گا اپنی قدر کروانے کے لیے۔ اس کی قدر ہوگی، اس کی عزت ہوگی، اس کے لیے جذبہ شکر بیدار ہوگا جب ہم اس کے کلام کی قدر کریں گے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس صفت کی قدر نہ کرنا یہ بہت بڑی ناشکری اور کفران نعمت ہے، اور اس کا مواخذہ ہونا ہے۔ یہ ویسے ہی نہیں چلا جائے گا، یہ بات ویسے ہی نہیں چلی جائے گی کہ یعنی جس نے قدر کی اس کا بھی بھلا، جس نے نہ کی اس کا بھی بھلا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول محشر کے میدان میں اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ میری قوم کا، مسلمانوں کا، قومی میری قوم مسلمان، ان کا ایک طبقہ یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس سے علیحدہ ہو گئے، اس کو داغ مفارقت دے دیا۔ یہ داغ مفارقت کیا ہے؟ یہ داغ مفارقت یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، فرض ہے اس کو سننا، نہیں، اس نے کیرم بورڈ کھیلنا ہے، اس نے تاش کھیلنی ہے، اس نے باہر گپ شپ لگانی ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا باہر نکلتے ہیں تو جو مسجد سے نکلے ہیں نماز پڑھ کے وہ بھی باہر ہی گپ لگا رہے ہیں۔ یہ اس کی سخت بے قدری ہے۔ یہ نہیں کہ یہ میں درس دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کو سنو، بھائی جہاں مرضی ہے سنو، اس کی قدر کرو، یہ قدر۔ میں تمہارے سٹینڈرڈ کا عالم نہیں ہوں، تمہارے معیار کے مطابق میں بیان نہیں کر سکتا تو اور کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنتے۔ اگر کسی کی بھی نہیں سنتے، تمہارے گھر میں تفسیر ہے وہ پڑھی ہے تو مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں سمجھ آئی بہت بعض باتوں کی، وہ کسی سے پوچھ لو، پتہ چلے کہ اس کی توجہ ہے۔ یہ ہے الکتاب، کہ یہ اللہ کا احسان بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی ناقدری کی صورت میں پھر برے انجام سے دوچار ہونا بھی ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، یعنی آپ اس کو اس طرح پڑھیں والذی انزل الیک من ربک، کہ یہ کتاب جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا، یہ وہ ہے کہ جس کو آپ کے رب نے اتارا، آپ کے رب نے اس کو اتارا، الحق، یہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کن ہے۔ حق کا معنی جہاں سچ ہوتا ہے وہیں اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کن۔ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جانا ہے جنت میں اور کس نے جانا ہے دوزخ میں۔ کہا یہ رب کی طرف سے آئی ہے اور یہ الحق ہے، فیصلہ کن ہے۔ اس فیصلے کو لوگ سمجھتے ہی نہیں، لوگ اس بات کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے کہ فیصلہ اس کے ذریعے سے ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منفی اور مثبت دونوں سفارشیں قرآن پاک کی سب سے مضبوط ہوگی قیامت کے دن۔ سب سے مضبوط سفارش اس کی ہوگی، جس کا دامن پکڑ لے کہ اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جس کو پکڑ لے کہ یہ دوزخ میں جائے گا اس نے دوزخ میں جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ الحق۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ فیصلہ کون ہے؟ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہونا ہے اس ابدی زندگی کا۔ تو پس الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اللہ نے خبر دی کہ بات تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے
لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، یعنی مانتے نہیں ہیں. تو کہتے نہیں فیصلہ تو ہمارے تو پیر صاحب کر لیں گے. ہم جو ساری زندگی ان کے نام کے وہ پکاتے رہے، دیگیں شیگیں چڑھاتے رہے، تو یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے؟ پڑوس میں بھوکے مر رہے ہیں. اور اسی طرح راجہ بازار میں کیا حال ہوتا ہے پنڈی میں، آپ وہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. شہر میں، وہ شہر کے مضافات میں کتنے غریب ہیں، کچھ جھگیاں دیکھیں، وہ ان کی بستیاں دیکھیں. لیکن یہاں پہ دیگیں چڑھا جا رہی ہیں، کس لیے؟ ان کو سفارش چاہیے، ان کو سفارش چاہیے. یعنی جو بات اس میں آئی ہے اس کو نہیں ماننا. لا یؤمنون، لوگ اس کو مانتے نہیں. فیصلہ اس کے ذریعے سے ہونا ہے، لوگ اس کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہم اور کب طریقے سے کر لیں گے یہ کام، اور طریقے سے ہونا نہیں ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اب جو پہلی قومیں تھی، یاد رکھیں، اس وقت تمدن نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. یہ جو دنیا ہے اور دنیا کے جو علوم ہیں جن کو میں کسب اکثر کہتا ہوں، انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی تھی. اس لیے لوگ بہت سادہ تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے. تو اللہ نے اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کے ایمان کے لیے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی صفت کو ظاہر کر دیتا ہے. اور اسی طرح جب احکامات عشرہ بنی اسرائیل کو دیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر گئے، کیونکہ وہ ایسی قوم تھی کہ وہ آ کے بتاتے تھے اللہ نے بات کی، اس نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں ویسے ہی کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اہم معاملہ ہے احکامات عشرہ کا، 10 احکامات کا جو تورات کے علاوہ ہیں. تو پھر ان کو 70 سردار لیے، ان کو لے کر چلے گئے. ان کو احکامات تو دیے گئے، لیکن ساتھ میں یہ ہوا کہ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ بہت طاقتور ہے. اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ اس نے طور کو، پورے پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح ان کے اوپر تن دیا. اب انہوں نے کہا کہ اب یہ گرا کے گرا ہم پہ. اس کو واپس جگہ پہ چھوڑا اور کہا یہ اس کی طرف سے احکامات ہیں جس نے یہ کام کیا، تمہارے سامنے پہاڑ کو تمہارے اوپر سائبان کی طرح بنا دیا. ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا. اب جو ہے تمدن نے ترقی کی، صنعت و عرفت نے ترقی کی، معاشرے میں لوگ، کئی معاشرے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہم ان کو کہتے ہیں 100% خواندہ ہیں. چلے ہمارے ہاں خواندگی تھوڑی ہے، لیکن وہ باتیں تو سنتے رہتے ہیں. جو ناخواندہ بھی ہیں وہ بھی باتیں سنتے رہتے ہیں. وہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایسے کام کر گزرتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں. کئی الیکٹریشین ہیں، کئی پلمبر ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ ناخواندہ ہیں لیکن کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب ہمارے اوپر پہاڑ لٹکانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے. یہ جس نے کہا کہ فیصلہ یہ میری کتاب کرے گی، وہ اس کی طاقت اپنی کتنی ہے. یہاں پہ اس نے اپنی طاقت کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی میری بات کو مانتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کسی کمزور کی بات کو مان لیا. اب وہ ٹھیک ہے، وہ اس سے خوش تو ہو گیا، لیکن اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب اس کی بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اس نے کہا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ تم نے میری طاقت دیکھنی ہے تو دیکھو، میں نے آسمانوں کو کھڑا کیا، بلند کیا، اور ان میں ایسے ستون لگائے جو تمہیں نہیں نظر آتے. وہ ستون ہیں جو تمہیں نہیں نظر آتے. یعنی انسان کو کیا نظر آتا ہے کہ جو اس کے سامنے مادہ ہے، جو میٹر ہے، جس کو مادہ کہتے ہیں، وہ نظر آتا ہے. لیکن جو انرجی ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی. یعنی آدمی کو جو حرارت پہنچتی ہے، آگ کے نزدیک جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتی کیا چیز آ رہی ہے. بجلی ہے، یہ اس کو نظر نہیں آتی. روشنی ہے،
یہ کیا چیز آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ روشن ہو گیا، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، یہ کیا چیز رہی تھی بلب سے، یہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح مغناطیس کھینچ لیتا ہے، لیکن وہ دھاگے، وہ چیز، وہ جس زور سے وہ کھینچتا ہے وہ نظر نہیں آتے۔ یہ سب انرجی کی قسمیں ہیں، قوت کی قسمیں ہیں۔ آدمی میٹر کو دیکھتا ہے، ان کو نہیں دیکھتا۔ تو اللہ نے اس جذب و ثقل کے ذریعے سے ان کو کھڑا کیا، ہمیں وہ ستون نظر نہیں آتے۔ کیا ستون، لیکن ترونہ اس کی صفت ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ بعد میں تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو انرجی تھی، اس لیے ہمیں نظر نہیں آیا، ہمیں تو صرف مادہ نظر آتا ہے۔ اور پھر مادے کو جب آپ اس کا تجزیہ کرتے جائیں تو بالآخر کیا نکلتا ہے؟ ایٹم نکلتا ہے۔ اور وہ ایٹم کس چیز سے بنا ہے؟ وہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے بنا ہے۔ وہ ساری کی ساری انرجی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دیکھی جا سکے۔ تو بالآخر تو وہی ہے، لیکن اسی کو اللہ نے جوڑا، وہ مادہ بن گیا، وہی نہیں جوڑا تو وہ انرجی بن گئی۔ تو کہا ہم نے ایسے ستون، ایسی قوت رکھی ہے جذب و ثقل کی کہ جس کے ذریعے سے اس کو بلند کیا۔ اجرام فلکی ہیں، اس کے اندر ستارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، آ کے زمین سے نہیں ٹکراتے۔ یہ سارا انتظام اس اللہ نے کیا ہے، اس کو دیکھو۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو تمہیں نظر آتا ہے طاقتور سے طاقتور دوربین سے، جس طریقے سے بھی دیکھ لو، انہوں نے کہا یہ صرف اس کل کائنات کا 3% ہے، 97% پہ اندھیرا ہے۔ یہ اس کی وسعت کائنات ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اس کو آئے دن اور وسعت دے رہا ہوں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ پھیلانا کیا ہوگا کہ ایک دن ایسا اس کے لیے رکھا ہے، اس موسعون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن ایسا رکھا ہے کہ جس چیز کو بھی آپ زیادہ پھیلاتے ہیں وہ پھٹ جاتی ہے۔ ایک دن یہ سارے کا سارا نظام پھٹ جائے گا، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ثم استوى علی العرش، کہا جیسے مشرکین کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے پیدا اسی نے کیا، لیکن پھر وہ ایک گوشے میں بیٹھ گیا، اب اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو کوئی اور چلا رہا، تو وہ اور کے لیے انہوں نے بت بنائے، اللہ کو ماننے کے باوجود کہ وہ خالق و مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظام کوئی اور کر رہا ہے، ہم اس اور کے پیچھے جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں ہماری ضرورتیں تو آج کی ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ اس نے بار بار کہا کہ استویٰ علی العرش، عرش میں نا تخت حکومت، کہ وہ خود تخت حکومت کے اوپر بیٹھ گیا، یعنی فرما روائی وہ خود کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا سسٹم ہے، یہ اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ اس میں ہر ایک فرما روائی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کو طاقت ہی نہیں دی ہے، کسی کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے کہ وہ فرما روائی کرے۔ یہ صلاحیت اس کے اپنے پاس ہے، اس لیے وہ تخت حکومت پہ خود بیٹھا کہ میں خود اس کو چلاؤں گا، یہ معاملہ کسی دوسرے کے چلانے کا نہیں ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہا کہ سورج اور چاند کو میں نے مسخر کیا، مسخر کے میں نے ان کو تابع کیا ایک قانون کے۔ اب وہ ایسے تابع ہوئے کہ سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اور ان کی گردش اتنی فکس ہو گئی کہ انسانوں نے اس حساب کو دیکھتے ہوئے 100 سال کے کیلنڈر بنا دیے، جس میں یہ بتا دیا کہ فلاں دن، یعنی آج 2021 ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں 2221 میں آج کی تاریخ میں چاند کہاں پہ ہوگا، سورج کہاں پہ ہوگا، کس وقت طلوع ہوگا، چاند گرین کب لگے گا، سورج گرین کب لگے گا، یہ سارا بتا دیا۔
یہ اجل مسمہ کا یہ مفہوم ہے، یعنی اتنا فکس کیا اس نے کہ جو سمجھ گئے انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس نظام کے تحت یہ چل رہا ہے. یہ اجل مسمہ ایک وقت مقررہ تک، اس سے آگے نہیں جا سکے گا. اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور اس وقت مقررہ تک اس کی زندگی ہے. یہاں تک کہ جو یعنی ساری کائنات کو جو مقصود ہے انسان کے لیے بھی ایک زندگی مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے. اس وقت مقرر پہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے لاجل مسمى. یدبر الامر، کہا وہ تدبیر جو ہے نا امور کی وہ خود کرتا ہے. تدبیر اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی. وہ ہم پڑھے ہیں پیچھے سورہ اعراف میں، اس نے کہا کہ تخلیق اور تدبیر یہ دونوں میری ہیں. وہاں پہ میں نے وضاحت کی تھی کہ جو تخلیق ہے، جو عالم بالا ہے، اس میں جو اللہ کے معاملات ہیں، جو جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے وہ ہے کن فیکون، ہو جاؤ وہ ہو جاتا ہے. جو اس دنیا کے معاملات ہیں اس میں اس نے اجل مسمى ہر کام کے ہونے کے لیے ایک وقت رکھا ہے کہ استقرار حمل کے بعد 9 مہینے لگیں گے بچہ پیدا ہوگا، ایک وقت رکھا اس نے. اس کی پیدائش کے لیے اس نے کون نہیں کیا. یہ اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، دلیل ہے اس چیز کی کہ جیسے ہر چیز کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کیا، اس طرح اس دنیا کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا. لاجل مسمى یدبر الامر، تدبیر وہ کرتا ہے، اور اس کی تدبیر میں یہ چیز شامل ہے. ہم عمر کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کا ہم تو اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں، ان کو کھول کے بیان کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں اور سمجھ کے اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہوگی. یعنی ان کے اوپر نعمتیں کی قرآن پاک کی شکل میں، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، پھر دنیا ان کے لیے بنائی، سورج اور چاند کو مسخر کیا، دن رات کی دونوں کی ان کو ضرورت تھی وہ ان کے لیے بنائے، سب کچھ بنایا. کس لیے؟ ان کو یہ امانات کس لیے دی، اختیارات کس لیے دیے، ارادہ کس لیے دیا؟ کہ ان کا امتحان لینا. وہ تو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اس کو تو اللہ نے جنت کے لیے بنایا. پھر جنت سے جب اس کو نکالا اس دنیا میں قید کیا. آپ بہت دور، اس طرح فرض کریں آپ چاند پہ چلے گئے، پھر وہاں سے آپ دیکھیں دنیا کو، اس میں انسان ہے. یہ انسان اس کو چھوڑا گیا اس دنیا میں کہ جس کے اوپر 75% کے اوپر پانی ہے، اور یہ پانی میں نہیں رہ سکتا. اس نے وہ جو 25% خشکی کے ٹکڑے ہیں ان میں رہتا ہے، اور ہر خشکی کے چاروں طرف پانی. پھر اس کو کے اوپر ہوا کا کرہ مسلط کیا اور زمین میں بہت زیادہ کشش رکھی تاکہ یہ ادھر بھی نہ جا سکے. ادھر بھی نہیں جا سکتا پانی ہے، ادھر بھی نہیں جا سکتا پانی ہے، ادھر بھی نہیں جا سکتا پانی. قید ہے، یہ تو قید ہے اس دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں ادھر پھنسا ہوا ہوں اس دنیا میں نے تو جنت میں جانا ہے. چونکہ کافر کو یہ جو آخر میں بات ہے نا تو قنون، وہ یقین نہیں ہے اس بات کا، اس لیے وہ کہتا ہے یہی دنیا جو کچھ ہے وہ جناب ادھر سے مارو ادھر سے کرو اکٹھا کرو سارا. پھر پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دن وہ سارا چھوڑ کے چلا گیا.
کہا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں یہاں پہ بھیجا گیا، اصل میں تمہارے جگہ اصل رہنے کی جنت ہے، مختصر وقت کے لیے۔ جیسے آدمی سے جرم ہو گیا، اس کی اپنی زندگی فرض کریں 70 سال ہے، تو اس کو 2 مہینے کے لیے قید ہوگی، اب وہ کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو گئی تو یہ قید کر لیا ہے، مجھے کیا ہے 2 مہینے گزر جائیں گے۔ بالکل اسی طرح مومن بھی کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، تکلیفیں ہیں یہاں پہ، کون سا انسان ہے جس کو تکلیفیں نہیں؟ اس لیے کہ اس کا ڈیزائن ہی نہیں ہے اس دنیا کا، انسان کا، یعنی جس کو دیکھیں اس کو مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس دنیا کے لیے مناسب وجود اسے دیا ہی نہیں گیا۔ جب ہم انجینئرنگ میں پڑھتے تھے تو سارے سٹرکچر جو ہیں یہ ستون درمیان میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چھت کو سپورٹ کیا، انسان کا پیچھے لگا ہوا ہے، وزن سارا آگے ہے پیٹ میں، نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو مسائل۔ اب یہی اگر اس انسان کا وزن جس کا 80 کلو ہے اگر وہ 2 کلو ہو جائے تو کیسے بھاگتا پھرے گا، کیسے وہ اڑے گا؟ تو یہ وزن کس نے رکھا؟ اللہ نے کشش زمین میں اتنی رکھی کہ اس کا وزن 80 کلو ہو گیا۔ تو یہ بہرحال اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کہا ہم نے یہ نشانیاں تمہیں بتائی ہیں کہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہاں سے تم نے جانا ہے، لیکن ان نعمتوں کا حساب دینا ہے، اپنے رب سے ملاقات سے مراد حساب دینا ہے، یعنی وہ ملاقات کرے گا تو وہ پوچھے گا کہ کیا کر کے آئے، تمہارے عمل نامے میں کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ اب مزید اس کے اندر جو تفصیل ہے نعمتوں کی، اس کا تذکرہ کیا کہ زمین کو اس نے پھیلایا اور تمہارے لیے مختلف چیزیں پیدا کی، پہاڑ اور دریا، یعنی ان کے اندر اختلاف دیکھیں، ایک پتھر ہے دوسرا پانی ہے، لیکن پتھروں کے اندر سے پانی جاری کر دیا، اس لیے کہ انسان کو ان پہاڑوں کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے زمین کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ چونکہ حرکت کر رہی ہے اپنے محور کی گرد، تو ایسے نہ ہو کہ ان بیلنس ہو جائے اور ایکسینٹرک ہو تو پھر ایسے ایسے کرے اور انسان ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں اور کہیں بھاگ جائیں۔ تو کہا کہ ہم نے پہاڑ بنائے، لیکن چونکہ پانی کی ضرورت تھی اور پتھروں کے اندر سے، یعنی اتنی سخت چیز سے اتنی نرم چیز نکالی، دونوں انسان کے فائدے کے لیے۔ اور اس میں یہ جو اختلاف ہے اس کے اندر یہ توافق ہے، اس کے اندر یہ سازگاری ہے کہ ایک بھی اور دوسرا بھی انسان کے لیے لگے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہے کہ جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے سب چیزوں کو۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہا کہ ہر پھل جو ہے، ہر فصل جو نکلتی ہے تمہارے لیے، اور جس میں سے کچھ حصہ جانوروں کا بھی ہوتا ہے، وہ چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اسی سے، کہا کہ ہم نے جوڑے بنائے ہیں، زوجین اثنین، 2 قسم کے ہیں۔ تو قرآن پاک نے تو 1500 سال پہلے کہہ دیا، لیکن بعد کے زمانے میں، بلکہ پچھلی صدی میں یوں کہیں یا اس سے اس پچھلی صدی میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو تمام نباتات ہیں ان میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، جو پھل ہوتے ہیں ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، کہ پھل سے پہلے چھوٹا سا پھول لگتا ہے اور پھر اللہ کی مخلوق، مکھیاں، شہد کی مکھیاں اور دوسرے کیڑے پتنگے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے وہ جرم اٹھاتے ہیں نر سے، اور وہ مادہ جو ہے اس کے اوپر پھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی ایک کے اوپر بیٹھتی ہے، کبھی دوسرے کے اوپر بیٹھتی ہے، کبھی کدھر، وہ ایک پھول کے اوپر وہ ٹک کے بیٹھتی نہیں، وہ یہاں سے اٹھاتی ہے اپنی ٹانگوں کے ساتھ، اور جب دوسرے پہ جاتی ہے تو وہاں چھوڑتی ہے، وہاں اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، وہاں پہ یعنی وہ مادہ جو ہے اس کی فرٹیلیٹی ہوتی ہے ان نر کے جراثیم سے، اور پھل لگتا ہے۔ زوجین اثنین، کہا کہ ہم نے 2 جوڑے بنائے، یغشی اللیل النہار،
اور پھر رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے. دو بالکل مختلف چیزیں، ایک اندھیرا ہے دوسرا روشنی ہے، لیکن وہ اندھیرا آتا ہے وہ روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے، روشنی غائب ہو جاتی ہے. دونوں انسان کے فائدے کے لیے لگے ہوئے. معلوم ہوا کہ دونوں کا کنٹرول جو ہے وہ ایک ہستی کے پاس ہے. وہ مشرکین کی ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ روشنی کا خدا اور ہے اندھیرے کا خدا اور ہے. جو مجوسی تھے ان کے ہاں دو خدا تھے. تو ایک خدا جو ہے اس کو وہ کہتے تھے خدائے اہرمن، اور دوسرے کو کہتے تھے خدائے یزداں. اہرمن جو تھا وہ برائی کا خدا تھا، تو ہر برائی اس کی طرف منسوب کرتے تھے، جیسے اندھیرا ہے، جیسے ظلم ہے، جیسے ان چیزوں، اور ہر اچھائی جو ہے اس کو یزداں کی طرف منسوب کرتے تھے. آپ پڑھتے ہیں یزداں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں خدا، تو یہ اصل میں ان کے ہاں اچھائی کا خدا تھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہا ان کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت، قرآن پاک کی حقانیت اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم رسالت کو پہنچنا آسان ہے. یہ نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کے چلو تو آدمی پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یتفکرون، بغیر غور و فکر کے، بغیر دیکھے، اپنی عقل کو استعمال کیے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. کہا دیکھو زمین کے ٹکڑے ہیں ساتھ ساتھ، ان میں کھیتیاں اگتی ہیں، اس میں کھجور کے باغات ہیں، اس میں انگور کے باغات ہیں، لیکن کوئی سنوان ہے کوئی غیر سنوان، یعنی اس کا ایک تنا ہے، کوئی جو ہے تنے میں سے ہی شاخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، جس کو اردو میں مشکل سے لفظ ہے اکرے اور تیرے، یعنی ایک ہی تنا اور مختلف جو ہے اس کے نکلتے ہیں. زمین بھی ایک ہے، یسقیٰ بماء واحد، پانی بھی ایک ہے، پھر جو پھل لگتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں. کھجور کے ساتھ کچھ اور لگ رہا ہے، انگور کے ساتھ کچھ اور لگ رہا ہے، وہیں پہ آپ نے کھیتی لگائی کوئی اور لگ رہا ہے. یہ سب اللہ نے کیا اس لیے کہ انسان کے کام و دہن میں اس نے مختلف چیزوں کے ذائقے اور ان کی ڈیمانڈ رکھی ہے. آپ دیکھیں، اب گائے کے آگے حلوہ کر کے چھوڑیں وہ تو نہیں کھائے گی، شیر کو آپ روسٹ کر کے دیں وہ تو روسٹ نہیں کھائے گا، اس لیے کہ اس کے ہاں اللہ نے وہ چیز رکھی نہیں کہ اس کو وہ سمجھ آئے کہ یہ میرے کھانے کا ہے. اور اگر آپ کسی طرح گھسیڑ بھی دیں اس کے منہ میں وہ ہضم نہیں ہوگا. انسان کے اندر اس نے یہ صلاحیت رکھی اس کے کام و دہن میں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزوں کا ٹیسٹ اس کے اندر موجود ہے، یہ پہچان سکتا ہے. وہ میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ مغلوں کے کچن میں صرف گوشت جو ہے اس کی 600 مختلف ڈشیں پکتی تھیں، اور جو پکانے والے تھے اور جو کھانے والے تھے وہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پہچانتے تھے کہ یہ اس کا ذائقہ ہے، علیحدہ علیحدہ پہچانتے تھے. تو اس طرح اللہ نے جو انسان کے اندر مختلف یہ کام و دہن کی جو لذتیں رکھی ہیں اور پھر ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ وہ چیز ہو تو وہ خوش ہو کے کھاتا ہے، تو کہا کہ ہم نے یہ ذائقے بھی پھر دنیا میں پھیلا دیے کہ عیش کرو، کھاؤ پیو. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ پھل دینے میں بعض زیادہ دیتے ہیں بعض کم دیتے ہیں. ذائقے میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، ایک ہی درخت کے ساتھ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا کیا ذائقہ ہوتا ہے کسی کا کیا ذائقہ ہوتا ہے. پھر ہم تو یاد کرتے رہتے ہیں کہ وہ جناب یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی طرف تھا اور یہ چونکہ پیچھے تھا تو اس لیے یہ ابھی نہیں پکا، یا اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا کہ سب کچھ ہے لیکن یہ میں کرتا ہوں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اللہ کی وحدانیت کو پہنچنا ان چیزوں کے اوپر اپنی عقل کو استعمال کر کے بڑا آسان ہے. لیکن اگر عقل کو کسی اور چکر میں ڈال دیا
تو پھر آدمی ان آیات سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک